حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ: اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والی کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اچھے عملوں کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی، تمام معاملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام بیج کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کا ساتھ رکھنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور خنزیر سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا، بعد میں آنے والے نبیوں کے بارے میں بشارت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل کے کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا۔ وہ دعاؤں کے دینے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زمینی خلافت: جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا: کاہن، بادشاہ اور رعایا یعنی پرجا، اور ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا، اس لیے کہ وہ نفس اور راج کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ اس لیے یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہیں، نسل و خاندان کے اختیاروں کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پاس جانے تک شریعت اور سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحتیں: حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب اور اخلاق کے جملے مشہور ہیں، جو الگ الگ زبانوں میں کہاوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نیچے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ نمبر 2، دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اپنے بادشاہوں کی جو پیغمبر کی طرف سے شریعت کے حکموں کے نافذ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔ دوسروں کی خوشی ایسی پر پسند کرو اس لیے کہ ان کی ہر منصور زندگی کچھ دنوں کی ہے۔ دوسروں کی خوشی ایسی پر پسند نہ کرو اس لیے کہ ان کی ہر مصروف زندگی کچھ ہی دنوں کی ہے۔